ابھی ہم ہیں NS-17 کے امیدوار اور PK-42 کے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید سلیم شاہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے ایبٹ آباد میں اس وقت، کیونکہ ہم باقی بھی خیبر پختونخوا میں کچھ اور شہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پوزیشن نظر نہیں آتی جو ایک دفعہ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی۔ جی شکریہ۔ ایسے ہے کہ آپ کو وہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کمپین جو اس وقت ہم NA-17 اور جو PK-45 دوسرا ہے PK-42 اور ہمارے تقریباً PK-43 اور PK-44 سے ہم بڑے زور سے کمپین ہی ہم اس وقت چل رہی ہے، جو وہ ہماری چل رہی ہے الیکشن کمپین۔ کتنی سیٹیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے؟ ہم یہ کر رہے ہیں NA کی بھی جو ہے دونوں سیٹوں سے الیکشن کر رہے ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور چاروں سے ہم الیکشن کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تو مہتاب عباسی صاحب کا اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، ایک نے پارٹی چھوڑ دیا ہے، انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ رہے ہیں۔ ان کا اگر PMLN کا دونوں میں ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا کہیں پیپلز پارٹی کو؟ ہمارا تو انشاءاللہ پورے ملک میں پیپل پارٹی کو فائدہ ہوگا، اور یہاں تو پکی بات ہے کہ یہ پیپل پارٹی کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ یہ تو ساری جماعتیں آپس میں دست و گربان اس وقت چل رہی ہیں، صرف اتفاق میں اگر چل رہی ہے نا تو وہ پیپل پارٹی ہی چل رہی ہے۔ اچھا جی جی، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے کہ یہاں پہ اوبویسلی آپ حلقے میں لوگوں سے بھی سننے کو یہ ملا ہے کہ آپ عوامی بندے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، مسائل کیا ہیں اس حلقے کے، اور آپ کے پاس وہ اسٹریٹجی کیا ہے اگر آپ کو یہاں کے لوگ ووٹ دے کے جتاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہے کہ مسائل کا حل نکالنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے۔ ہمارا بھی جو اس وقت جو منشور ہے، جو 2024 کا الیکشن کے حوالے سے جو منشور ہے، وہ کسی دور جماعت تو منشور اپنا دے ہی نہیں سکی۔ اس میں ہم نے جو منشور ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کیا ہے، اس کی میرے پاس کاپی تو خیر موجود نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں اگر پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو جتنی بھی جو پینشنر ہیں یا تنخواہیں یہ ڈبل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو بجلی کا ہے 300 یونٹ یہ فری، میرے خیال میں متوسط طبقے کے لوگ جو اس وقت بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ 300 یونٹ تک کر ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر یہی مل جائے۔ باقی پروگرام بھی پارٹی کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس منشور سے ہمیں وہ بھی عوام کو جب جائے گا تو اس سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، آپ نے جیسے جب میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے باقی بھی علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے، باقی بھی شہروں میں دیکھا ہے، آپ یہاں کے لیے پر امید ہیں، لیکن KPK میں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کب اس پوزیشن میں آئے گی؟ کیونکہ ارباب عالمگیر صاحب کا ایک خاندان نظر آ رہا ہے وہ جہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ادروائز تو کوئی اس طرح پولیٹیکل فیملیز خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آ رہی، تو KPK میں حکومت بنانے کے حوالے سے کیا نظر آتا ہے؟ کون سی جماعت بنا پائے گی؟ ایک ٹائم ایسا بھی گزرا تھا کہ ہمارے پاس صوبے میں 4 سیٹیں تھیں پیپل پارٹی کی، اور شرپاؤ صاحب وزیر اعلیٰ رہے، تو ہمیں اگر 4-5 سیٹیں بھی مل گئی نا تو انشاءاللہ زیادہ ملیں گی، ہمارے کافی سارے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اگر ہمیں 5-10 بھی مل جاتی ہیں، 4-5 بھی انشاءاللہ حکومت ہم بنائیں گے۔ 4-5 سے حکومت بنا انشاءاللہ۔ ہاں، وہ کیسے؟ وہ کون سی جادو کی چھڑی؟ پاس جادو کی چھڑی ہے۔ ہاں جی، تو زرداری صاحب چلے مفاہمت کے کہتے ہیں بادشاہ ہیں، وہ ساری جماعتوں کو اکٹھے بٹھا لیتے ہیں، یہاں پہ بھی ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ چلیے سیٹیں ہم زیادہ لیں گے، یہ تو ہم نے کم سے کم ٹارگٹ دیا ہے کہ اگر یہ بھی مل گئی نا تو انشاءاللہ حکومت ہم بنائیں گے۔ اچھا، آپ کو وفاق کے اندر کولیشن جماعت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا اشارہ زرداری صاحب نے کیا بھی تھا، حالانکہ PMLN جو ہے وہ تو پر امید ہے کہ سنگل لارجسٹ میجورٹی ان کو مل جائے گی، نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہو جائیں گے، زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ ساری جماعتیں ساتھ ہوں گی؟ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اتحاد بنتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اتحاد بنتے ہیں۔ وہ اتحاد بنتے ہیں جو وہ حکومت بنانے کے لیے بنتے ہیں، پہلے جو اتحاد بنتے ہیں وہ الیکشن کے لیے بنتے ہیں۔ میرے خیال میں زرداری صاحب ٹھیک لائن پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے الیکشن کا ہم کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اتحاد نہ بنائیں، جیسے بھی ہوگا پارٹی جو جیسے کرتی ہے وہ اس طرح کرنا پڑتا ہے، لیکن الیکشن کے بعد جو اتحاد بنے گا وہ حکومت بنانے کے لیے بنے گا، اور اس میں زرداری صاحب نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھا بھی ہے, پہلے بھی ساری سیاسی جماعتوں کو لے کر پہلے بھی زرداری صاحب ساری سیاسی جماعتوں کو اور مختلف منشور والی جماعتوں کو, مختلف نظریات والی جماعتوں کو لے کر بیٹھے تھے. قدم بڑھاؤ. ابھی اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت اگر کوئی انکلینیشن کولیشن کی طرف یا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کی طرف بنتی ہے حکومت کے بعد, تو کون سی جماعت آئیڈیل ہوگی؟ دیکھیں وہ اس وقت جب الیکشن ہو کے پوزیشن واضح آتی ہے تو اس میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ کس جماعت کے پاس کتنی سیٹیں ہیں, تو وہ اتحاد بنتے ہی اس وقت ہیں حکومت بنانے کے لیے. تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیسے ہے. میں ابھی یہ اس پہ تو کمنٹس کر نہیں سکتا, لیکن جو بھی آئے گئی, پچھلا دور جو گزرا ہے تو زرداری صاحب نے نون لیگ کے ساتھ مل کے بنائی, کاف لیگ کو بھی ساتھ ملایا, ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملایا. میرے خیال میں پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نہ چلی ہو, اور ہمیں کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ کے ہو سکتا ہے کوئی اتحاد؟ دیکھیں وہ اس وقت کی بات ہے جب یہ آئیں گے تو تب دیکھا جائے گا, ابھی نہیں بتا سکتے. پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت جس میں آپ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ شامل رہے, مہنگائی بہت بڑھی, لوگوں کی مشکلات بڑھی, آپ اپنے آپ کو ایکولی رسپانسبل, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے اس کے لیے؟ نہیں, اس کے لیے اس لیے بھی ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس وہ والی حکومت بنانے کے لیے, جو حکومت چلانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں وہ نہیں. ہمیں ایک جو ملا فارن منسٹری, اس میں بلاول صاحب نے بہترین رول ادا کیا, اور اس کی آج کی حکومت سے باندھی ہے. اس نے بہترین رول ادا کیا. آج کے جو موجودہ جو ہمارے اس میں پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ جو باہر انہوں نے اپنی تو یہی کام تھا, ہمارے ذمہ جو کام تھا وہ ہم کر گزرے ہیں. تو یہاں ملک کے اندر جو کام تھا ان کا کام تھا, فائنانس کی تھی نہیں تو آپ کہتے ہیں ہم رسپانسبل نہیں. نہیں. بہت شکریہ سید سلیم شاہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. سو آج ایبٹ آباد میں دونوں حلقوں کی آپ نے صورتحال دیکھی ہے, پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا کیا کہنا ہے, کیا منشور ہے, کیا وہ چیزیں ہیں, کیا وعدے ہیں اور دعوے ہیں جو اس وقت اپنی انتخابی مہم میں کر رہے ہیں. اور انفیکٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ, ان کی جماعت کے علاوہ کوئی اس حلقے میں کیمپین کرتا ہوا دکھائی ہی نہیں دے رہا. بہرحال فیصلہ عوام کرے گی 8 فروری کو. ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.